اور حیدرآباد میں ایک اپنی نوعیت کا بڑا ہی عجیب اور غریب واقعہ پیش آیا، جس میں ایک خاتون کے ساتھ جو اس کے فیملی نے کیا وہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ حیدرآباد کا علاقہ ہے لطیف آباد۔ جائیداد کا تنازع تھا۔ اس تنازع پر ماں بیٹی کو کمرے میں قید کر کے دیوار میں چنوا دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پتہ نہیں کس نے یہ پلاننگ کی اور ان کو کیا لگا کہ یہ پلاننگ کس طرح کامیاب ہوگی، لیکن دس از سم تھنگ لائک وچ از ویری ڈینجرس۔ اس نوعیت کا یہ واقعہ پیش آنا اور اس طرح کے زندہ کسی کو دیوار میں حیران ہوں کہ ایک کمرے میں انہیں بند کر کے پھر دیوار وہاں پر چنوا دینا، اور آپ سوچئے کہ خدا کا شکر ہے کہ انہیں زندہ بچا لیا گیا۔ یہ واقعہ رپورٹ ہوا، پھر لوگوں نے وہاں پر جا کر مدد کی اور پھر مقدمہ بھی اس پر درج ہوا، لیکن باقاعدہ طور پر کمرے کی دیوار چنوائی گئی اور وہاں پر دیوار چنوا کر وہاں پر پلستر بھی کر دیا گیا۔ اور یہ فیملی کا ایک تنازع تھا، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرید لاکھو سے پوچھ لیتے ہیں کہ خاتون اور اس کے دیور کے درمیان جو ملکیت ہے جائیداد کی، اس پہ تنازع چل رہا۔ تو کون ہماری نمائندے؟ فرید لاکھو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرید، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، یہ کیسے ہوا، کیا یہ واقعہ ہے، کس نے لوگوں کو وہاں پر اطلاع دی باہر آ کے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی جان بچ سکی؟ جی بالکل، یہ حیدرآباد کا علاقہ ہے لطیف آباد 5 نمبر، جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک بیوہ خاتون ہے تسلیم جہاں، اور اس کی 14 سالہ بیٹی تھی دعا، جس کو اپنے دیور نے ملکیت کی لالچ میں قید کر کے دیوار چنوا دی، ان کو زندہ ہی مارنے کی ایک کوشش کی، گنہانی کوشش کی، جس کے بعد وہ جو اطلاع پڑوس میں آوازیں آئی جب چلانے کی اندر سے گھر سے، تو پڑوس والوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پھر وہاں پہ ایک UC چیئرمین تھا، وہ پہنچا اور اس نے پولیس کے ساتھ مل کے وہ جو دیوار چنوائی گئی تھی دروازے کے آگے، اس کو توڑوا کر پھر یہ جو ماں بیٹی تھی ان کو باہر نکالا ہے۔ تقریباً 12 گھنٹے جو ہے اس گرمی کی سخت گرمی میں وہ ماں بیٹی اندر رہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو علاقہ مکین تھے گرمی۔ مجھے یہ بتائیں جام فرید کہ کیا وہاں پر کمرے میں کوئی اس کے علاوہ روشن دان، کوئی کھڑکی، کتنی جگہ تھی جہاں پر انہیں قید کیا گیا؟ کیونکہ یہ صرف گرمی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بھائی سانس رک سکتی تھی ان کی، دم گھٹنے سے ان کی موت ہو سکتی تھی۔ جی بالکل، یہ 10x8 کا ایک کمرہ تھا جہاں پہ ان کو بند کر دیا گیا تھا، اور جب ان کو نکالا گیا ہے باہر تو وہ بالکل ان کی حالت ذات تھی، اور وہ فوری طور ان کو جو علاقہ مکین تھے انہوں نے ان کی جو پانی پلایا۔ تو یہ ملزمان جو ہیں اس میں دیور شامل ہے، سنا ہے دیور کے بچے بھی ہیں، تو یہ کتنے بڑے ہیں؟ اب کیا کارروائی ہوئی ہے؟ پولیس نے حراست میں تو لیا ہے، دفعات کیا لگائی گئی ہیں؟ دیکھیں، جو مرکزی ملزم ہیں سہیل، جو ان کے دیور ہیں تسلیم بی بی کے، جس کا نام سہیل ہے، تو وہ ابھی تک فرار ہے، جبکہ جو سہیل کا سالہ ہے وسیم راجپوت، اس کو پولیس نے گرفتار کیا۔ تو وسیم راجپوت سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، تو وسیم راجپوت کا کہنا ہے کہ ان کی جو بہن ہے سائرہ، جو کہ ملزم سہیل کی بیوی ہے، وہ اس گھر کو بیچنا چاہتی تھی اور اس گھر کے کاغذات ان کے پاس ہیں۔ تو محسن نامی کوئی شخص ہے جس سے 1 لاکھ روپیہ ایڈوانس بھی لیا گیا ہے، اور تبھی یہ جھگڑا شروع ہوا بھابھی اور دیور کے بیچ میں، اس پہ یہ ماں بیٹی کو دونوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے سہیل، جس کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے، کل جو ہے اتوار کا دن تھا تو ڈیوٹی جج تھی، تو جو گرفتار ملزم تھا وسیم، اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور 1 دن کی تفتیشی ریمانڈ پہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ آج پھر ہیئرنگ ہے، تو اس میں مزید جو کورٹ کا فیصلہ آیا گیا تو مزید پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے جام فرید لاکھو، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ دیکھیں، آج کے زمانے میں بھی جائیداد کے تنازع پہ اس طرح کے ہمیں عجیب و غریب واقعات سننے میں آتے ہیں، جبکہ آپ کے اپنے ہی رشتہ دار، آپ کا اپنا ہی خون جو ہے وہ آپ کی جان کے در پہ آ جاتا ہے۔ اور میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ جہاں پر آپ سوچیں کہ زندگی اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ ایک پل کا نہیں پتا کہ آپ ابھی ہیں یا نہیں ہیں، سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ایسے میں انسان اتنا لالچ اور اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہے؟